السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر 111 ہے اور 11ویں باب کی آخری حدیث ہے، باب فی المجاہدۃ۔ آج 11 باب ہمارے پورے ہو جائیں گے اور آج ہماری حدیث جو ہے وہ حدیث قدسی ہے اور بہت اہم حدیث ہے یہ، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ عن سعید بن عبد العزیز، سعید بن عبد العزیز سے، عن ربیعہ بن یزید، ربیعہ بن یزید سے، عن ابی ادریس الخولانی، ابو ادریس الخولانی سے، عن ابی ذر جندب بن جنادہ، اور پھر جو ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، انہ قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، حرام کیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اس طرح میں نے تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو بے شک کہ تم گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت سے نوازتا ہوں، فاستہدونی اہدکم، چنانچہ تم مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا، یا عبادی کلکم جائع، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر کہ میں جس کو کھانا عطا کر دوں، فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے ہی کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، ہے میرے بندو تم سب برہنہ تھے، یعنی ننگے تھے، لباس کے بغیر تھے، سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں یا جن کو میں لباس پہنا دوں، فاستکسونی اکسکم، پس تم مجھ سے ہی لباس یا پوشاک کا تقاضا کرو، سوال کرو میں تمہیں لباس پہناؤں گا، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندے بے شک کہ تم رات اور دن غلطیاں کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں وہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، پس تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے بندو اگر تم سب مل کر بھی مجھے نقصان پہنچا نہیں سکتے، اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو پہنچا نہیں سکتے، وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، اسی طرح اگر تم مجھے سب مل کر نفع پہنچانا چاہو تو نہیں پہنچا سکتے، یا عبادی لو انکم اولکم وآخرکم، اے میرے بندو اگر تمہارے آگے اور پیچھے سارے، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، اسی طرح سب انسان اور سب جن، كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، یہ سب مل کر بھی اس شخص کی طرح ہو جائیں، یعنی انسان، جن، آنے والے، گزرے ہوئے لوگ، سب مل کر بھی اس انسان کی طرح ہو جائیں جو انسان اپنے آپ میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے یا اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر بھی یہ تم اتنی اطاعت کر کر بھی تم میری ملکیت یا بادشاہی جو ہے اس میں بالکل بھی اضافہ نہیں کر سکتے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اس طرح اے میرے بندو تمہارے آنے والے اور تمہارے گزرے ہوئے، اس طرح سب انسان سب جن، كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی شیئا، میری یعنی بغاوت پر آ جاؤ، فاسق فاجر ہو جاؤ، سب اس طرح ہو جائیں تو یہ چیز بھی میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے بندو اگر تمہارے آنے والے اور تمہارے گزرے ہوئے سب انسان سب جن مل کر بھی ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ ایک ساتھ ہو کر، فاسألونی فأعطیت کل انسان مسألۃ، اور پھر مجھ سے سوال کرو تو میں ہر انسان کو اس کے لیے دوں گا، اس کے سوال کا حل کروں گا، وہ سوال میرے سے جو کرے گا اس کے مطابق اس کو عطا کروں گا میں، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو یہ سارا عطا کرنا میرے خزانوں میں اتنی سی بھی کمی نہیں کرتا جتنی کمی سوئی کا سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، اے میرے بندو تم جو اعمال کرتے ہو، تمہارے جو اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، پس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے،
ومن وجد غیر ذالک، اور جو اس کے علاوہ کسی چیز کو پائے، فلا یلومن الا نفسہ، پس وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو اس میں یہ راوی بتاتے ہیں، سعید جو راوی اس میں گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ابو ادریس اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح امام احمد بن حنبل کے بارے میں ہے کہ امام احمد بن حنبل جب روایت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اہل شام کے پاس اس سے زیادہ فضیلت والی حدیث نہیں ہے۔ بے شک کہ یہ بہت فضیلت والی حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے، یہ یاد کروا رہا ہے کہ تم اگر نیک اعمال بھی کرتے رہو تو میری ملکیت، میری بادشاہت میں کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہ میری رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر تم میری بغاوت بھی کر دو تو میرا کچھ نہیں کرو گے۔ تو یہ انسان کو دعوت دی جا رہی ہے، اس کو بتلایا جا رہا ہے کہ تم جو بھی عمل کرو گے وہ نیکی ہے یا بدی ہے، وہ تم اپنے لیے ہی کرو گے۔ نیکی کرو گے تو اس کا صلہ پاؤ گے، بدی کرو گے تو اس کا بھی صلہ پاؤ گے، لیکن پھر اس وقت ملامت کسی کو نہیں کرنا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہی پھر ملامت کرنا، اسی کے بارے میں ہی سوچنا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کا ہی کیا ہوا ہے، ہم نے ہی یہ فصل بوئی تھی جو اب کاٹ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہے کہ ظلم نہیں کرنا ایک دوسرے پر، میں نے بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، میں بھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا، اس کے اعمال کے مطابق اس کا حساب کروں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بار بار یاد کرواتا ہے کہ تمہارے پاس لباس بھی نہیں تھا، وہ لباس میں نے دیا، تمہارے پاس رزق نہیں تھا، میں نے وہ تمہیں دیا، تمہارے پاس، تم صبح شام دن رات میری حکم عدولی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، میں اس کے باوجود تمہیں بخشتا ہوں، مغفرت کرتا ہوں تمہاری۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اللہ کی بغاوت پر اترا رہے تو پھر اس کی تباہی ہی ہے، اس کے علاوہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں بھی کوئی خیر پائی جائے گی یا اس کا بھی کوئی نقصان یا نفع کا کوئی یہ حامل ہو سکتا ہے۔ وہ اپنا نقصان ہی نقصان کیے جا رہا ہے، نفع تو وہ پا ہی نہیں رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار بتا رہا ہے کہ اے انسان تو بھوکا بھی تھا، میں نے تجھے ہی کھانا کھلایا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ میرے سے روح گردانی کر کے، میرے سے منہ موڑ کے تو کوئی خیر نہیں پا سکتا، تو دنیا آخرت میں کسی اور طرف نہیں جا سکتا، یا میرے سے تو روح گردانی کرے گا تو تجھے کوئی اور کوئی چیز نہیں لا کر دے گا، یہی کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس طرح انسان کو اپنے دل بھی خالص اللہ کے لیے ہی رکھنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں ہی اپنے آپ کو گزارنا چاہیے۔ یہ باب جس میں ہم نے آج، جس کی ہم 17ویں حدیث باب کی پڑھے ہیں، 17 حدیثیں اس باب میں ہم نے پڑھی ہیں، اس میں یہی اکثر چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کا عمل، کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی اطاعت کے لیے تیار رکھنا ہے، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، جس طرح ہمیں میسر آتی ہے ہم نے وہ کر گزرنی ہے، اس میں سوچنا نہیں ہے۔ تو یہ آخری حدیث قدسی ہماری اس باب کی آج گزری، جس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا بیان ہمیں مل رہا ہے۔ اس طرح انسان، جن، پوری مخلوق جتنی اللہ کی ہے، وہ ساری اگر اللہ سے یک دم سوال کرے ایک میدان میں کھڑے ہو کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو سب سوالوں کو عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں ایک سوئی کا جو نکا سمندر میں ڈبوئیں، اور اس کو جو پانی لگتا ہے سمندر سے، تو سمندر کو تو کوئی اثر نہیں پڑتا، اس میں سوئی کو ڈپ کریں، نکالیں، سوئی تو چلیں بہت چھوٹی، سوئی کے علاوہ اگر ہم اسے پانی بھی ٹنوں پانی بھر لیں تو اس کے باوجود بھی سمندر کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح اللہ نے مثال دی کہ اگر سمندر میں ایک سوئی ڈبو کر بھی تم نکال لو، کیونکہ سب سے چھوٹی چیز یہی ہے، سب سے کم پانی سمندر کا اس سوئی کو ہی لگے گا، اور وہ ڈبو کر تم پانی سے نکالو جب، تو جتنا اس کو لگتا ہے اتنی بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہونی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت وسیع ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خزانوں کا مالک ہے، اور اس کی حکمرانی اتنی مضبوط ہے کہ وہ کائنات کی پوری مخالفت یا اس کی حمایت میں بھی اتر آئے تو اس کو کوئی اثر نہیں کرتی۔ یہ انسان کی اسی میں ہی بھلائی ہے کہ وہ اللہ کا ہو جائے، اللہ کی طرف چلا جائے، اللہ کی طرف توبہ استغفار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں ہمیں جو حکم دیا ہے وہ توبہ استغفار کا بھی دیا ہے۔ اسی طرح اپنے معاملات کو اللہ پر ہی لوٹانے کا حکم ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخرت میں اچھا عمل فرمائے، اور ہمارے صلہ نیکی کا بھی وہ زیادہ سے زیادہ دے، اور دنیا میں ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔